السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و بات میں رکھے، دین کے احکامات کو بہترین طریقے سے سمجھنے والا، عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جنابت اور حیض سے متعلق احکامات اور مسائل۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ غسل کرنا کب فرض ہو جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل حالتوں میں غسل کرنا جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جوش اور شہوت کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد، اس میں احتلام بھی داخل ہے۔ نمبر 2، جماع کے بعد خواہ انزال ہو یا نہ ہو، یعنی ڈسچارج ہونا ضروری نہیں ہے، ہو نہ ہو دونوں صورتوں میں۔ نمبر 3، حیض کے بعد، اور نمبر 4، نفاس کے بعد، یعنی وہ خون جو بچے کی پیدائش پر جاری ہوتا ہے۔ صحبت اور غسل جنابت۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان غسل جنابت کا جو مسئلہ ہے وہ زیر بحث آ گیا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پر فرض ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں ہے، یعنی داخل کریں گے آپ تو فرض ہو جائے گا، ڈسچارج ہو نہ ہو ضروری نہیں ہے۔ دوسرا گروہ کہتا تھا کہ غسل کے واجب ہونے کے لیے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے، یعنی ڈسچارج ہونا ضروری ہے، نہیں ہو تو غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طویل بحث و مباحثہ کسی فیصلہ کن نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ آخرکار سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کے حل کی ذمہ داری لی۔ انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس بارے میں دریافت کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جلس بین شعیب الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل۔ جب مرد عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں، یعنی حالت جنابت میں ہوتے ہیں، اور ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے ڈسچارج ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرے تو غسل واجب ہوگا، اگرچہ منی نہ نکلے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ ام المؤمنین سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا، میں بھی آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا عورت پر غسل واجب ہے جب اسے احتلام ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وہ پانی منی کا نشان دیکھے، یعنی ڈسچارج دیکھے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے شرم سے منہ چھپا لیا اور عرض کیا
کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہوتا ہے، تیرا دائنا ہاتھ خاک آلود ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو بتاؤ کہ پھر بچے کی ماں کے ساتھ مشابہت کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ صحیح بخاری میں ہے، یعنی بچے کی شکل کبھی کبھار ماں پہ بھی تو جاتی ہے نا، لہٰذا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عورت یا مرد نیند سے اٹھ کر اگر تری یعنی ڈسچارج دیکھیں، نشار منی دیکھیں تو یہ احتلام کی علامت ہے، لہٰذا ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں شک کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جنبی عورت کے بالوں کا مسئلہ۔ سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گوندتی ہوں، جیسے ہوتا ہے نا باریک باریک مینڈیاں بنا لیں، کیا میں نے غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 لب پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، بس تو پاک ہو جائے گی۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو خبر ملی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ آپ فرمانے لگیں، ابن عمر پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا ہے کہ وہ عورتوں کو غسل کے وقت سر کے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے کہ سر شیو کر لو، یہ حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ پھر وہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے اور میں اپنے بال کھولے بغیر سر پر 3 چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے۔ غسل حیض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے، اور غسل جنابت میں بال تو بے شک نہ کھولے جائے، لیکن جو بالوں کی جڑ ہے نا، یعنی سر پوری طرح سے گیلا ہونا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ حائضہ تھیں فرمایا، اپنے بال کھولو اور غسل کرو۔ یہ سنن ابن ماجہ میں ہے۔ جنبی سے میل جول اور مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا جائز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن جنابت کی حالت پہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ ہو لیا۔ آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں چپکے سے نکل گیا اور گھر جا کر غسل کیا، پھر واپس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، تم کہاں گئے تھے؟ میں نے سارا حال بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا یہ ہے کہ مومن حقیقتاً نجس اور پلید نہیں ہوتا۔ جنابت حکمی نجاست ہے نا، حقیقی یا حصی تو نہیں ہے۔
یعنی شریعت مصلحت کی بنا پر ایک حالت میں بوجہ نجس حکمی اس پر غسل واجب کیا ہے۔ چنانچہ جنبی کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا سب جائز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے، نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو کرو، اپنی شرمگاہ دھو لو، پھر سو جایا کرو۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح کا وضو کر لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر دوبارہ صحبت کرنا چاہے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ حائضہ سے جماع کرنے کی ممانعت۔ حیض کی حالت پہ عورت سے جماع کرنا سخت گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، یعنی صحبت نہ کرو۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ اگر کوئی اس گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بحالت حیض اپنی بیوی سے صحبت کرے، یعنی بیوی کو حیض ہو رہا ہے اور اس نے صحبت کر لی، تو اسے چاہیے کہ 1 دینار یا نصف دینار خیرات کرے۔ دینار 4.5 ماشے کا ہوتا ہے، یعنی 4.5 ماشے سونے کا 1 دینار ہوتا ہے، اور آدھا دینار جو ہے وہ 2.25 ماشے سونے کا ہوگا۔ لہٰذا 4.5 ماشے یا 2.25 ماشے سونا دینا ہوگا، صدقہ کرنا ہوگا، یا اس کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی۔ کسی مستحق کو، ضرورت مند کو یہ صدقہ دینا ہوگا تاکہ انسان آئندہ کے لیے توبہ کر لے، کیونکہ مال سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے۔ مال جاتا ہے تو پھر آئندہ نہیں بھولتا کہ یہ غلطی نہیں کرنی۔ مضی کے خارج ہونے پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت طاقتور جوان تھے اور آپ کو مضی کثرت سے آتی تھی۔ آپ کو مسئلہ معلوم نہ تھا کہ مضی کے خارج ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں۔ چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، اس لیے بالمشافہ یعنی سامنے دریافت کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی، تو اپنے دوست سیدنا مقدار رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ مسئلہ دریافت کرے۔ مقدار رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منی کے خارج ہونے پر غسل واجب قرار نہ دیا، بلکہ فرمایا کہ اس کے نکلنے پر صرف وضو کرنا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مضی خارج ہو تو آلہ تناسل کو دھو لو اور وضو کر لو۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ مزید فرمایا اور کپڑے پر جہاں مضی لگے 1 چلو پانی لے کر چھڑک لو، یہ کافی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ مضی، منی اور ودی کا فرق۔ مضی اس لیس دار پتلے پانی کو کہتے ہیں، یعنی جو چپکتا ہوا ہوتا ہے اور اچھل کر نکلتا ہے، جو شہوت کے وقت لذت و جوش کے بغیر شرمگاہ سے نکلتا ہے،
اور بعض اوقات اس کے نکلنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے وضو کر لینا چاہیے۔ منی، یہ شرمگاہ سے انزال کے وقت لذت اور جوش کے ساتھ خارج ہوتی ہے، اور یہ سفید پانی ہوتا ہے، یہ انسانی تخلیق کا بادہ اور اصل ہوتا ہے، اور اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے نکلنے سے غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ ودی جو ہے وہ گاڑھا سفید مٹیالے رنگ کا پانی ہوتا ہے جو پیشاب سے پہلے یا بعد میں خارج ہوتا ہے۔ یہ بغیر بو کے ہوتا ہے، اس کے نکلنے پر غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر سیلان رحم موجب غسل نہیں، یعنی جن عورتوں کو سفید رطوبت جسے لکوریا کہا جاتا ہے اس کی شکایت ہوتی ہے، تو اس کے نکلنے سے ان پر غسل لازم نہیں ہوتا، تاہم اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا وہ وضو کر کے حسب معمول نمازیں ادا کر سکتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں حائضہ کو چھونا اور اس کے ساتھ کھانا کیا جائز ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عورت حیض سے ہوتی ہے تو یہودی اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے اور نہ اس کے ساتھ گھروں میں اکٹھے رہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ سے ہر کام کرو سوائے جماع کے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، یعنی حائضہ کے ساتھ کھانا کھانا، کچھ پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، اسے چھونا اور بوس و کنار وغیرہ کرنا، باتیں کرنا سب جائز ہے سوائے تعلق قائم کرنے کے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حالت حیض میں ازاربند باندھنے کا حکم دیتے، سو میں ازاربند باندھتی، آپ مجھے گلے لگاتے تھے اور میں حیض والی ہوتی تھی۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنی اعتکاف گاہ سے مجھے بوریا پکڑانے کا حکم دیا۔ میں نے کہا کہ میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، یعنی ہاتھ تو پاک ہوتے ہیں نا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کو تکیہ بنا کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ جنبی کے قرآن پڑھنے کی کراہت۔ حالت جنابت میں قرآن کریم کی تلاوت کے ممنوع ہونے کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے جنابت کے سوا اور کوئی چیز نہیں روکتی تھی۔ یہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حق یہ ہے کہ یہ حدیث حسن کی قسم سے ہے اور دلیل بننے کے لائق ہے۔ یہ فتح الباری میں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی کے لیے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، چونکہ جنابت عموماً ایک اختیاری حالت ہے جس کا ازالہ بھی اختیاری ہے، یعنی غسل کر کے یا کسی وجہ سے غسل نہ کر سکیں تو تیمم کر کے انسان اس حالت سے دور ہو سکتا ہے، یعنی اس کے اختیار میں ہے نا، پانی ہے تو غسل کر لے، نہیں ہے تو تیمم کر لے، لہٰذا جنبی شخص کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ قرآن کریم اس وقت تک پڑھو جب تک جنبی نہ ہو جاؤ، اور اگر جنابت لاحق ہو جائے تو پھر ایک حرف بھی نہ پڑھو۔ یہ سنن دارالقطنی میں ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہیں دیا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ جب حدث اصغر کی حالت میں سلام کا جواب دینا مکروہ ہے تو جنبی کا قرآن کی تلاوت کرنا بالأولیٰ مکروہ ہے۔ البتہ باقی اذکار کی بابت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جنبی کے لیے تسبیح، تحمید، تکبیر اور دیگر دعائیں اور اذکار جو ہے وہ بالاجماع جائز ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہتے تھے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ کیا حائضہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے؟ حالت حیض و نفاس میں قرآن کریم کی تلاوت کے ممنوع اور ناجائز ہونے کے بارے میں کوئی مقبول، صحیح یا حسن حدیث نہیں ہے، لہٰذا حائضہ عورت قرآن چھوئے بغیر زبانی تلاوت کر سکتی ہے، جبکہ ذکر و اذکار اور دعائیں بالاجماع یعنی سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ وہ جائز ہیں۔ اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایام حج میں حائضہ ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورتوں کو بھی عید کے روز عید گاہ جانے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہیں اور ان کی دعا کے ساتھ دعا کریں، لیکن نماز جو ہے وہ نہ پڑھیں۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ استحاضہ کا مسئلہ، استحاضہ یہ ہے کہ ایام حیض کے بعد بھی عورت کی شرمگاہ سے خون کا نکلنا جو ہے وہ جاری رہے۔ یہ ایک مرض ہے۔ جب عورت اپنے حیض کی عادت کے دن پورے کر لے پھر اسے غسل کر کے نماز شروع کر دینا لازم ہے، کیونکہ خون جو ہے نا استحاضہ کا، اس کے احکامات حیض کے خون سے مختلف ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور میں اس کی وجہ سے پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، خون استحاضہ ایک اندرونی رگ سے بہتا ہے اور یہ حیض کا خون نہیں ہے۔ بس جب تجھے حیض کا خون آئے تو ایام حیض کی مقدر یعنی ان کو جتنے دن حیض آتا ہے اتنے دن نماز چھوڑ دو، اور جب یہ حیض کا خون بند ہو جائے اور استحاضہ کا خون آنا شروع ہو جائے تو استحاضہ کے خون کو دھو لو یعنی استنجا کر لو اور نماز پڑھو، یعنی وضو کر کے نماز پڑھ لو۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا، حاصل کلام یہ ہوا کہ مستحاضہ پاک عورت کی طرح ہوتی ہے۔ یہاں حیض کے بعد غسل کر کے نماز وہ شروع کر دے گی۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ عنہا سے یہ بھی فرمایا کہ ہر نماز کے لیے وضو
کر لیا کرو، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ حائضہ کے لیے نماز اور روزے کی ممانعت ہے، یعنی یہ منع ہے حیض کی حالت میں کہ وہ نماز بھی نہ پڑھے اور روزے بھی نہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت حیض سے ہوتی ہے تو نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، یعنی دونوں چیزیں نہیں کرتی، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ ایک عورت معاذہ رضی اللہ عنہا نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت روزے کی قضا تو دیتی ہے، نماز کی نہیں؟ یعنی جو روزے چھوٹ جاتے ہیں حیض کی حالت میں وہ تو بعد میں رکھنے ہوتے ہیں، لیکن نمازوں کی قضا بعد میں نہیں ہوتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حیض آیا کرتا تھا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم تو دیا جاتا تھا مگر نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ نفاس کا حکم، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 دن بیٹھا کرتی تھیں، یعنی 40 دن انتظار کرتی تھیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ عام طور پر 40 دن نفاس کی حالت میں رہتے ہوئے وہ نماز، روزہ اور جماع سے اجتناب کرتی تھیں۔ اکثر صحابہ کرام اور تابعین کے نزدیک نفاس کے خون کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 40 دن ہے۔ اگر 40 دن کے بعد بھی خون جاری رہے تو اکثر اہل علم کے نزدیک وہ خون استحاضہ ہوتا ہے، جس میں عورت جو ہے ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہے، اور جو نفاس کی کم سے کم مدت ہے اس کی کوئی حد نہیں، وہ ہر ایک کی عادت کے حساب سے ہو سکتی ہے کچھ بھی۔ نفاس اور حیض کے خون کا حکم ایک جیسا ہے، یعنی نفاس اور حیض میں نماز، روزہ اور جماع منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام نفاس کی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے، جیسا کہ حیض کی قضا نمازوں، حیض کے دنوں میں جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں وہ دوبارہ تو نہیں لوٹانی ہوتی نا، اسی طرح کیونکہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ یہ حدیث تھی سنن ابو داؤد کی تھی۔ ابن المنذر نیشا پوری فرماتے ہیں، نفاس کے خون کی وجہ سے ترک نماز کی جاتی ہے، یعنی نماز چھوڑ دی جاتی ہے، لہٰذا اگر یہ خون بند ہو جائے تو نماز جو ہے وہ پڑھنی ضروری ہو جاتی ہے، فرض نماز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ان احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔